السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بدھ کا دن 10 جولائی 2024، 3 محرم الحرام 1446 ہجری۔ دنیا میں بہت سے حادثات پیش آئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان کو بھول جاتا ہے۔ وقت مرہم کا کام کرتا ہے، لیکن ایک یونیک واقعہ جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا، جس کو امت آج تک نہیں بھول پائی، بلکہ ہر محرم کو یہ ایسے تازہ ہو جاتا ہے جیسے اسی محرم میں پیش آیا ہو۔ یقیناً یہ واقعہ بہت اہم ہے، تبھی 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ اتنا تر و تازہ ہے کہ جب یہ دن آتا ہے حال دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بہت سی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن پیش کی جاتی ہیں، تاریخی ڈاکٹرائن، کسی میں عبداللہ بن سبا کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور کسی میں کچھ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ نویس حق پرست نہیں ہوتے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، حکمران پیسے دے کر بھی لکھوا لیا کرتے ہیں۔ ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سب سے سپورٹیو چیز احادیث ہیں۔ جن کے حق میں احادیث زیادہ ہیں وہ حق پر زیادہ ہیں، اور جن کے پاس دلائل حدیث کے اعتبار سے کم ہوں گے وہ حق پر کم ہوں گے، ان کے دلائل میں دم کم ہوگا۔ محدث ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور یہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ اسماء اور رجال۔ واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وارن کرنا چاہوں گی کہ اس کو وہ سنیں گے جو سچ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے فرقے، اپنی سوچ، اپنی رائے سے بڑھ کر احادیث کو اہمیت دیں گے، سچ کو سننا اور سمجھنا چاہیں گے۔ وہ اس کو سنیں گے جن میں فرقہ واریت ہو، اپنی رائے کو ترجیح دینا چاہتے ہوں، اور چھوٹی سوچ کی وجہ سے سچ سننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اس لیکچر کو مت سنیں۔ واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو 10 محرم الحرام مظلوموں کی طرح شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے وہ لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اور وہ شہید کرنے والے درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن رکھا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بعد تمہارے معاملات کے لیے اللہ کی کتاب اور سنت امرائن 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور غدیر خم کے موقع پر جو آپ کی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے پیش آیا، فرما چکے تھے کہ میں تمہارے بعد اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اور قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ مگر امت نے اسے الٹ کیا، فرقہ واریت میں پڑے اور فرقہ بندی میں شیعہ اور سنی ہو گئے۔ کسی نے قرآن کو پکڑا اور کسی نے اہل بیت کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے جو کعبے کا طواف کرتا ہے اور حج کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو کسی کو کافر بولے گا، اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ خود کافر ہے۔ بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ واقعہ کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے کے ویران پہاڑوں میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل نے پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے چینی سے صفا اور مروہ کے چکر لگاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں اور یہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہاں پر کچھ قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، وہ ان خشک پہاڑوں کے بیچ میں چشمہ دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے علاوہ کئی مہاجرین خاندان بھی شامل ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس کے لیے کہ آپ کو واقعہ پورا کلیئر ہو، آپ کا اور قریش کے قبائل کا تعارف بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ واقعہ کیا تھا۔ مکہ میں موجود بہت سے خاندان تھے، جن میں قریش بھی ایک قبیلہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبائل سے تھا، اور آپ کے قبیلے کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے خاندانوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ باہمی مشورے سے فیصلے ہوتے تھے۔ ان میں 2 قبیلے زیادہ طاقتور تھے، جن کا نام تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ ان کو سب کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ فوج کی کمان بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور کعبہ کے متولی بنو ہاشم تھے، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بنو امیہ اور مذہبی برتری بنو ہاشم کے پاس تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ گڈ ول کی لڑائی رہتی تھی، اچھے کاموں میں برتری۔ 10 حاجیوں کو آپ نے کھانا کھلایا تو 20 کو ہم کھلائیں گے۔ مہمان نوازی میں، گھڑ سواری میں برتری، ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھے کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا، مگر ان کا مقصد دوسرے قبیلوں پر برتری ظاہر کرنا تھا، دوسرے خاندانوں پر۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور ان کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابو طالب سے حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت عباس پیدا ہوئے۔ حضرت علی جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن سے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے بعد اور جگہ بھی ہوا، جس میں اور بھی بہت سی اولادیں ہیں، جس میں محمد بن حنفیہ،
سب سے زیادہ اہم ہے۔ عبد الشمس کی طرف آئیے تو عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ تھے۔ ربیہ کے بیٹے شیبہ اور عتبہ، اور شیبہ سے حضرت ابو حذیفہ کے والد تھے، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے بیٹے ولید اور ان کی بیٹی، ان کے نام ہندہ تھا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا اور ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حبشی غلام کے ہاتھوں سے شہید کروایا تھا۔ ان میں ایک ہندہ کا والد تھا عتبہ، اور ایک بھائی تھا ولید، اور ایک چچا تھا شیبہ۔ عتبہ اور شیبہ قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے ہی ہوا تھا۔ اب امیہ کے 2 بیٹے تھے، حرب اور ابو العاص۔ قریش کی سبا سالاری فوج کا اختیار انہی کے پاس تھا۔ ابو العاص کے جو 2 بیٹے تھے عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت رقیہ کی بیٹے تھے، مگر وہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے بیٹے تھے عبد الملک، عبد العزیز اور پھر محمد پیدا ہوئے۔ اب حرب کی طرف آئیں، جس کے بیٹے تھے سخر یعنی ابو سفیان۔ ابو سفیان جو ہندہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان دونوں سے ان کے امیر معاویہ، یزید اور ام حبیبہ۔ یہ وہی امیر معاویہ تھے جن کا بیٹا آگے جا کر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرواتا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اس خاندان کی ہسٹری کو سمجھانے کا مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں شروع سے ایک دوسرے کے نیچے دکھانے کی دوڑ لگی رہتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں دنیا میں تشریف لائے۔ 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم خاندان میں سے تھے اور نبی مبعوث ہو گئے۔ ان میں پہلے ہی کولڈ وار تھی۔ بنو امیہ حسد اور بغض میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پڑ گئے۔ ان کو وہ کہتے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی۔ پورا خاندان سوائے چند لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مردوں میں حضرت عثمان اور ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن باقی سب، اور ان کا لیڈر ابو سفیان تھے۔ بنو ہاشم میں ابو لہب بھی مخالفت پر کھڑے ہوئے، اسلام دشمنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مشرکین ابو جہل کی لیڈرشپ میں آئے تھے غزوہ بدر میں، اور ابو سفیان سیکنڈ رول کوآپریٹو کے طور پر ادا کر رہے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جب کہ بہت سے لیڈران مارے گئے تھے مشرکین کے، تو اب لیڈرشپ ابو سفیان کے ہاتھ آ گئی۔ بنو امیہ کے پورے خاندان نے ڈٹ کر مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو نقصان کی صورت میں لیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے لیڈرشپ سنبھال لی۔ احد میں بھی یہ اپنا لشکر لے کر آئے، 12,000 کا لشکر غزوہ خندق میں لے کر آئے۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا اور مسلمانوں کے گروپ میں آ گئے، اور مسلمانوں کا 18 سے 20 سال تک بہت زیادہ ان سے ستائے ہوئے تھے، تو وہ ابو سفیان کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی اور مسلمانوں کی کرتے تھے۔ ان کی دشمنی کیونکہ ان کے خیال میں ظاہر تھی۔ ان کے خاندان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سب نے اسی وقت مجبوراً اسلام قبول کیا تھا۔ یہ سب ویسے ٹرین نہیں ہوئے تھے نبی کے وسلم کی قیادت میں، جیسا کہ بنو ہاشم اور دوسرے مسلمان ٹرین تھے۔ اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کے وسلم کی زندگی میں سیرت کے ایسے کون سے واقعات اور احادیث پیش کی جائیں گی، جس کو بعد میں ہم واقعات کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔